السلام علیکم. میں ڈاکٹر مقبول احمد مقبول، پروفیسر شعبہ اردو، مہاراشٹرا ادھگری کالج، ادگیر، ضلع لاتور، مہاراشٹرا، انڈیا. میرے مقالے کا عنوان ہے اقبال کی نظموں میں طبعی جمالیات. اردو شاعری کی تاریخ میں اقبال ہی واحد شاعر ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری سے پیغمبرانہ کام لیا ہے. اقبال کی شاعری پیامی ضرور ہے، لیکن یہ پیام شعر و فن کے پردے میں دیا گیا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اقبال کی شاعری نری پیامی شاعری نہیں ہے، بلکہ ان کی شاعری میں شعر و فن کے تمام تقاضوں کی تکمیل بھی بدرجہ اتم نظر آتی ہے. زبان کے حسن و تشبیہات، استعارات، تلمیحات، علامات، رمز و کنایہ اور دیگر شعری صنعتوں کے فنکارانہ استعمال کے اعتبار سے بھی ان کا کلام نہایت شاندار اور جاندار ہے. فنی حسن کے حوالے سے پنجاب کے اقبال کا کلام دہلی اور لکھنؤ کے کسی بھی بڑے سے بڑے استاد شاعر کے کلام کے مقابلے میں رکھا جا سکتا ہے. یہاں یہ بات اس لیے زور دے کر کہی جا رہی ہے کہ عام طور پر اقبال کو صرف پیامی شاعر کہہ کر ان کے کلام کی ان خصوصیات کو نظر انداز کیا جاتا ہے یا اس کی طرف بہت کم کسی کی نظر جاتی ہے. طبعی جمالیات یا حسن فطرت کی مصوری کے حوالے سے جوش اور انیس کا نام زیادہ لیا جاتا ہے. جوش کو تو شاعر فطرت قرار دیا گیا ہے. فطرت نگاری کے تناظر میں جب ہم اقبال کی نظموں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حسن فطرت کی مصوری میں اقبال کا موئے قلم بھی جوش یا انیس سے کسی طرح کم نہیں. محاکات نگاری میں اقبال کو بڑا کمال حاصل تھا. وہ لفظوں کے ذریعے کسی واقعے یا منظر کی ایسی بہترین تصویر کھینچ کر رکھ دیتے ہیں کہ طبیعت وجد کرنے لگتی ہے. اقبال نے اپنی مختلف نظموں میں حسن فطرت کے ایسے مرقع کھینچے ہیں کہ ان کا اعتراف نہ کرنا اور ان کی داد نہ دینا ادبی بددیانتی ہوگی. فطرت اور قدرت کے نظارے بجائے خود حسین ہوتے ہیں، لیکن جب یہ نظارے کسی فسونکار شاعر کے قلم سے بیان ہوتے ہیں تو ان میں ایک عجیب طرح کا حسن سحرکار پیدا ہوتا ہے جو بعضاؤ قارئین کو اپنے سحر میں گرفتار کر لیتا ہے، اور وہ لفظوں کے ذریعے کھینچے گئے ان حسین مرقعوں سے جمالیاتی تلذذ حاصل کرتے ہیں. اقبال کی کئی ایسی نظمیں ہیں جن میں حسن فطرت کی مصوری کے جلوے دکھائی دیتے ہیں. مثلا ہمالا، ایک آرزو، بزم انجم، انسان اور بزم قدرت، جگنو، ابر کوثر، گل رنگیں، ایک شام، عشق اور موت، خضر راہ کا پہلا بند، ساقی نامہ کا پہلا بند وغیرہ. نظم ایک آرزو میں اقبال نے ہنگامہ ہائے دنیا سے دور کسی پہاڑ کے دامن میں ایک چھوٹے جھونپڑے میں بے فکر زندگی گزارنے کی آرزو کا اظہار کیا ہے. اس پہاڑی دامن کا منظر کیسا ہونا چاہیے، اقبال کی زبانی ملاحظہ کریں. لذت سرود کی ہو چڑیوں کے چہچہوں میں، چشمے کی شورشوں میں باجا سا بج رہا ہو. صف باندھے دونوں جانب بوٹے ہرے ہرے ہوں، ندی کا صاف پانی تصویر لے رہا ہو. دل فریب ایسا کوثر کا نظارہ، پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو. آغوش میں زمیں کی سویا ہوا ہو سبزہ، پھر پھر کے جھاڑیوں میں پانی چمک رہا ہو. پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو. جیسے جیسے قاری یہ اشعار پڑھتا جائے گا ویسے ویسے یہ حسین اور دلکش منظر اس کی نظروں کے سامنے ابھرتا چلا جائے گا. محاکات کی اس سے بڑھ کر اور بہتر مثال کیا ہو سکتی ہے. بزم انجم، نظم بزم انجم کے ابتدائی 3 شعر ملاحظہ کریں جن میں غروب آفتاب کی منظر کشی کی گئی ہے. سورج نے جاتے جاتے شام سیاہ قبا کو، تشتے افق سے لے کے لالے کے پھول مارے. پہنا دیا شفق نے سونے کا سارا زیور، قدرت نے اپنے گہنے چاندی کے سب اتارے. محمل میں خاموشی کے لیلائے ظلمت آئی، چمکے عروس شب کے موتی وہ پیارے پیارے. غور کیجئے، آفتاب غروب ہو چکا ہے، ہر طرف سیاہی پھیلی ہوئی ہے. شام کالی ہوتی ہے، اس لیے شاعر نے اسے شام سیاہ قبا کہا ہے. آسمان کے کناروں پر جو رنگ شفق پھیلا ہے وہ شاعر کے نزدیک گلہائے لالا کا تشت ہے. شاعر نے دن کے اجالے یا سورج کی روشنی کو چاندی کے گہنوں سے تعبیر کیا ہے. یہاں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ چاندی کا رنگ سفید ہوتا ہے، شفق میں لالی کے ساتھ ساتھ سنہرا رنگ بھی ہوتا ہے، اس لیے اسے سونے کا زیور کہا ہے.
آسمان پر چمکنے والے ستاروں کو عروس شب یعنی رات کی دلہن کے موتی کہا ہے۔ ان 3 اشعار میں اقبال نے غروب آفتاب کے منظر کو ایسے حسین اور دلکش استعاروں اور تشبیہوں کے ذریعے بیان کیا ہے کہ طبیعت بے ساختہ جھومنے لگتی ہے اور زبان سے صدائے مرحبا نکلتی ہے۔ ساقی نامہ اقبال کی شاہکار نظموں میں سے ایک ہے۔ یہ نظم غیر معمولی سلاست و روانی اور سوری و معنوی حسن کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے۔ اس نظم کے پہلے بند میں اقبال نے موسم بہار کی منظر کشی کی ہے۔ یہاں بھی اقبال جمال پرست شاعر اور بہترین مصور فطرت کی حیثیت سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ موسم بہار ہے، پہاڑ کے دامن میں رنگ بن کے پھول کھلے ہوئے ہیں جن سے دامن کوہسار باغ ارم بن گیا ہے۔ ہواؤں میں ایسا کیف و سرور ہے کہ پرندے اس کیف و سرور سے سرشار ہیں اور اپنے آشیانوں میں ٹہرنے کے لیے تیار نہیں۔ ان پرکیف ہواؤں سے سرشار ہو کر وہ اپنے نغموں سے فضاؤں کو اور بھی کیف آگی بنا رہے ہیں۔ پہاڑی ندی اچکتی، لچکتی، اٹکتی، سرکتی اور بل کھاتی ہوئی بہتی چلی جا رہی ہے۔ پہاڑ کے دامن میں طرح طرح کے پھول، پرندوں کے نغمہ زنی، پرکیف ہوائیں، ندی کا بل کھاتے ہوئے بہنا۔ اقبال نے ان تمام مناظر کی ایسی دلنشین تصویر کھینچی ہے کہ اس بند کو بار بار پڑھنے پر بھی طبیعت سیر نہیں ہوتی۔ نظم جگنو اقبال کے پرواز تخیل اور زبردست قوت متخیلہ کی دلیل ہے۔ رات ہے اور چمن میں جگنو اڑ رہا ہے۔ جگنو کو کس نے نہیں دیکھا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ ہر کسی نے دیکھا ہوگا اور بیسیوں بار دیکھا ہوگا، لیکن جب اقبال اس جگنو کو دیکھتے ہیں تو ان کا پرواز تخیل کہاں سے کہاں جاتا ہے، ملاحظہ کریں۔ جگنو کی روشنی ہے کاشان ہے چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں۔ آیا ہے آسماں سے اڑ کر کوئی ستارہ، یا جان پڑ گئی ہے مہتاب کی کرن میں۔ یا شب کی سلطنت میں دن کا سفیر آیا، غربت میں آ کے چمکا گمنام تھا چمن میں، گمنام تھا وطن میں۔ حسن قدیم کی یہ پوشیدہ ایک جھلک تھی، لے آئی جس کو قدرت خلوت سے انجمن میں۔ چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی، نکلا کبھی گہن سے آیا کبھی گہن میں۔ مختصر یہ کہ اقبال کے نظمیں فکر و فلسفہ، پیغام ہدایت، گہری بصیرت، درس اخوت اور نکتہ ہائے دقیق ہی کی حامل نہیں، بلکہ ان کی نظموں میں وہ تمام فنی نزاکتیں، شعری حسن، لطافت و پاکیزگی اور زیبائی و رعنائی بھی ہے جو اعلیٰ درجے کی شاعری کے اجزائے لازمہ سمجھے جاتے ہیں۔ حسن فطرت کی مصوری کے اعتبار سے بھی اقبال کی نظمیں بے مثال اور انتہائی حسین ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔